کہا جاتا ہے کہ فلاں دن آپ کے لیے بہت اچھا ہے، کہ آپ کے لیے یہ خوش قسمتی کا دن ہے، اور فلاں دن جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، اس دن کوئی اہم کام نہ کریں، اس سے بچ کریں۔ نجومی جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دنوں کے حوالے سے اگر ہم غور کریں کہ وہ اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں، تو خدا تعالیٰ نے دن کو پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ایام کو پیدا کیا تو وہ اپنی کیفیات کے اعتبار سے برابر ہیں۔ آگے بعض اوقات بعض دن بعض لوگوں کے لیے اچھے ہو سکتے ہیں، یا بعض لوگوں کے یعنی دیکھیں ایک دن کسی کے لیے اچھا ہے، ہو سکتا ہے وہی اسی وجہ سے وہ دوسرے کے لیے برا ہو۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے ایک موقع پر ذکر فرمایا کہ غلبت الروم فی ادنی الارض ومن بعد غلبہم سیغلبون، فرمایا کہ جو روم ہیں وہ مغلوب ہو گئے، اور عنقریب ہی کچھ عرصے کے بعد وہ پھر غالب آ جائیں گے۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جب یومئذ یفرح المؤمنون۔ اللہ تعالیٰ فی بضع سنین کا لفظ بھی آتا ہے درمیان میں، کہ چند سالوں کی بات ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس دن ایک بہت بڑی خوشی بھی دے گا۔ اب یہ ایک نسبتی امر چل رہا ہے کہ ایک طرف رومیوں کو خوشی مل رہی ہے، جب رومیوں کو خوشی مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بالمقابل جو فارسی لوگ تھے ان کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہ ہار رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک وہاں پہ بتایا کہ وہ جو مومن ہیں وہ اس دن خوش ہوں گے۔ تو یہ مکی دور کی پیشگوئی تھی جو قرآن کریم نے کی، اور مدنی دور میں پوری ہوئی۔ یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، وہ بالکل اسی دن ہوا جس دن رومیوں نے، جو عیسائی تھے اور ایک لحاظ سے خدا تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے تھے، اور جو آگ پرست تھے فارس لوگ، ایرانی لوگ، ان کے اوپر ان کو ایک فتح ہوئی، تو اس لحاظ سے ایک خوشی کا دن بنا۔ تو یہ ایک نسبتی کیفیت ہے کہ ایک طرف اگر خوشی ہو رہی ہے ایک لحاظ سے، تو دوسری قوم ہو سکتا ہے اس سے نقصان اٹھا رہی ہو اسی دن میں، اسی وقت میں۔ تو اس لحاظ سے کسی ایک دن کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ فی ذات ہی اچھا ہے یا فی ذات ہی برا ہے، وہ کیفیت نہیں ہے، بلکہ ایک ہی دن بعض لوگوں کے لیے اچھا ہو سکتا ہے، بعض لوگوں کے لیے برا ہو سکتا ہے۔ کسی کے گھر شادی ہوتی ہے، کسی کے گھر ماتم ہوتا ہے، یہ دنیا کا وتیرہ ہے، سب نے دیکھا ہے، اس میں کوئی دو کلام نہیں ہے۔ اور اس دن کو یوم الفرقان بھی کہا گیا۔ بعض ایام ایسے ہیں جن کو قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے دن کے طور پہ بتایا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے ایام ہیں، اور بعض ایام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایام النحسات ہیں، جب خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے کسی قوم کے اوپر، تو مومنوں کے لیے ایک لحاظ سے وہ خوشی کا دن بھی ہوتا ہے۔ جیسے جس دن لیکھرام قتل ہوا ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ ہمیں خوشی ہوتی اس بات کی کہ یہ ایمان لے آتا اور اپنی بد زبانی سے باز آ جاتا، لیکن ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایک نشان ظاہر ہوا۔ اور یہی الفاظ ہم نے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کی زبان مبارک سے بھی سنے، جس دن ضیاء الحق کا جو پلین کریش ہوا، اور اس وقت بھی وہ مباہلے کی ذات میں چونکہ آ کے مرا، تو ہمیں مباہلے کی پورا ہونے کی خوشی تھی، لیکن ایک جان کے ضائع ہونے کا بہرحال افسوس بھی ہوتا ہے۔ تو ایک لحاظ سے اس کے لیے وہ برا دن تھا اور ہمارے لیے وہ اچھا دن تھا۔ تو دن فی ذات ہی اپنے اندر نہ کوئی برائی رکھتا ہے نہ کوئی اچھائی رکھتا ہے، بلکہ نسبتی امر ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کے لیے وہ دن اچھا ہو، کسی کے لیے برا ہو، اور اس چیز کو قرآن کریم نے بھی واضح طور پر بیان کیا ہے۔ لیکن یہ جو نجومی بیان کرتے ہیں کہ یہ دن آپ کے لیے اچھا ہے، یہ دن آپ کے لیے نہیں اچھا، تو اس میں بنیادی طور پر ان کے علم کی اساس کوئی نہیں ہے، وہ اٹکل پچو باتیں ہیں، اور جب تک کسی علم کی اساس نہ ہو اس کے اوپر بنا کر کے انسان اپنے کام چھوڑ دے یا اپنے کام شروع کر دے تو وہ ہزیمت اٹھاتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اس قسم کی کیفیات سے بچنا چاہیے، ورنہ باقی یہ ہے کہ دنوں کی جو ترتیب ہے، یا بعض دن اچھے ہو سکتے ہیں بعض حوالے سے، بعض دن یعنی ان سے کم تر ہو سکتے ہیں، اس کی کیفیت آپ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیان فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرو،
اس کی وجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی، کیا بیان فرمائی کہ یہ وہ دن ہے جب خدا تعالیٰ کے سامنے انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اگر انسان نے اس دن روزہ رکھا ہو تو اس حوالے سے اس کی وہ اچھے اعمال خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہو رہے ہوں گے، تو اس کا جو درجات ہیں وہ بلند ہوں گے۔ اسی طرح جمعہ کا دن ہے، اس کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ اس دن چونکہ جمعہ کی نماز آتی ہے اور مومن بھائی جو ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہو کر ملتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال بھی ان کو پتہ چلتا ہے، اور ایک معاشرتی طور پر مل بیٹھنے کا دن ہے۔ خدا تعالیٰ کی اجتماعی طور پر سارے لوگ جو ایک شہر کے ہیں یا ایک علاقے کے ہیں، ایک محلے کے ہیں، وہ اکٹھے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس دن کی اہمیت اور افادیت بہرحال اپنے طور پہ بڑھتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دن چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے اس میں کسی کی دن قسمت اچھی ہو جائے گی، اور دوسرا دن جو جمعہ کا نہیں ہے اس میں کسی کی قسمت جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ اچھے ہونے کے پہلو کو اس حد تک تو لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن ایام میں کوئی ایسی خاص اپنی عبادات رکھی ہیں، انسان کو توجہ دلائی ہے، اس کے نتیجے میں انسان اس پر عمل کر کے وہ برکات حاصل کرے اور اس کو فائدہ پہنچے۔ لیکن یہ کہ اس دن میں وہ کوئی کام تو ایسا نہ کرے جو ہے، بلکہ توہم پرست جو امور ہیں ان کی طرف راغب رہے اور اس کے نتیجے میں یہ سمجھے کہ نتائج سارے اچھے پیدا ہوں گے۔ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ اور انسان اس سے انسان میں ہمت اور جرأت نہیں پیدا ہوتی بلکہ بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ دین کا جو اصل مقصد ہے وہ انسان کو بزدلی سے دور کرنا ہوتا ہے۔ ایک بزدلی ہی ہے جو انسان کو ہر چیز کے آگے سر جھکانے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق اور رشتہ مضبوط ہو، استوار ہو، تو اس میں وہ قوت آتی ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے، اور یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ اس کا تعلق توحید کے ساتھ جب جڑتا ہے، خدا تعالیٰ کے ساتھ جب جڑتا ہے، تو پھر وہ چھوٹی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، اور توہم پرستی سے نکل کے وہ بڑے سے بڑا فیصلہ بھی کر کے اور کام کر جاتا ہے، اور اس سے وہ فوائد ہمیشہ حاصل کرتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ارادہ وہ اپنی جگہ کرتا ہے، جیسے کہ فرمایا اذا عزمت فتوکل علی اللہ، کہ ارادہ اپنا کرو تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر انسان کا توکل ہونا چاہیے۔ اور جو اس طرح کے امور ہیں کہ جن سے ایسے علوم کے اوپر انسان اپنے اعمال کی بنیاد نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس سے جو اسباب اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ بھی انسان اتنی شدت اور قوت کے ساتھ اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر کسی ظنی علم پر بنیاد ہوگی تو انسان کو اپنے کام میں نتائج پیدا کرنے کے لیے جو کوشش اور محنت درکار ہے وہ اس پر اس طرح عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر توہم پرستی کا یہ بھی نتیجہ اسی لیے جو مشرک ہیں ان کے ہاں چونکہ ہر بات میں ایک قسم کا توہم ہے اور مختلف امور کی پوجا کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک ذات تو موجود نہیں جس کو ہر چیز کا منبع سمجھا جائے، جس کو ہر چیز پر قادر سمجھا جائے۔ یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایران کے ایک بادشاہ کے دربار میں جو ہے مسلمان گئے اور اس کو جا کے دعوت دی اسلام کی، اور اس کو جو ہے کہا کہ تم یہ اسلام قبول کرو اور اپنی رعایا جو ہے اس پر ظلم نہ کرو، اور جو ہے ہم امن سے رہ سکتے ہیں، وگرنہ اگر اللہ تعالیٰ کے دین کو تم روکنے کی کوشش کرو گے تو پھر اس کے لیے جو عملی جہاد ہے وہ بھی ہوگا۔ تو اس نے جواباً یہ کہا کہ میں یہ مٹی لو، تم میرے ملک سے جو ہے اس میں سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکو گے۔ تو انہوں نے کہا تم نے، وہ صحابی جو انہوں نے کہا تم نے یہ اپنی مٹی جو ہے اپنی زمین ملک ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ تو اس وہم کے ساتھ جو ہے اس پر بہت برا اثر پڑا تھا اس بادشاہ پر، کیونکہ مشرکانہ عقائد تھے، کوئی جو ہے ایسی توحید کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کسی ذات پر کامل ذات کے اوپر یقین نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کو ایسے توہمات جو ہیں اس کے ذہن میں جنم لینا شروع ہو گئے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں جو ابھی ہم بیان کر رہے ہیں، جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر انسان کو بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام فوائد انسان کے لیے پیدا کرتا ہے، تمام برکات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ کوئی دن ایسے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص جو ہے مہربانی سے کسی نسبت سے برکت دی ہے،
تو انسان کو اس میں عمل کرنے سے برکت حاصل ہو سکتی ہے. لیکن بطور دن کے کسی چیز کا، کسی دن کا منحوس ہونا جو ہے اپنی ذات میں، نہ تو قرآن کریم میں اس کی کوئی سند ملتی ہے. اور سب سے زیادہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو بابرکت وہ دن ہے جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. لیکن اگر ہم دیکھیں تو کیا صاحب نے اس سے فائدہ اٹھایا؟ ابو جہل بھی انہی دنوں میں بنا اور ابو بکر بھی انہی دنوں میں بنے. جی بالکل. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یعنی وہ کیفیت ہے کہ اس دن سے آپ نے کیا فائدہ اٹھایا ہے. وہ آپ کے ساتھ، ذات کے ساتھ جو وابستہ چیزیں ہیں، اگر آپ تو وہ پرستی کو چھوڑیں گے تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ورنہ اگر ان ایام کے چکر میں پڑے تو کام تو بندہ کرتا نہیں ایسا، اور ہمت اس کی ٹوٹ جاتی ہے، اور اس بنا پہ وہ کسی دوسرے کو مورد الزام نہیں قرار دے سکتا. پھر یہ اس کا اپنی توہم پرستی ہے اور بد عقیدگی ہے جو اس کی راہ میں حائل ہو کر اس کو ترقیات سے روکتی ہے. اس کا دن کے برے ہونے سے یا اچھے ہونے سے کوئی تعلق نہیں. یعنی دن یا جگہ جو ہے ان کو اس حد تک نسبت تو ہو سکتی ہے کہ اگر اس میں کوئی اچھائی کرنی ہے، کوئی جو ہے اچھا وجود وہاں رہتا ہے، اس کی برکتیں حاصل ہونا جو ہے وہ تو حاصل ہو سکتی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اس کے نتیجے میں کوئی نحوست پیدا ہو جاتی ہے وہاں پر اس وقت میں کوئی ایسی نحوست ہے، اس کا ہمیں کوئی ایسا جو اسلامی تعلیمات ہیں ان میں کوئی ایسا وجود جو ہے وہ نہیں ملتا. خاصا آپ کچھ کہنا چاہتے میں عرض کرنے لگا تھا کہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ بعض دن ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں ان ایسے واقعات کی وجہ سے ان کی ایک مقام، ایک مرتبہ مل جاتا ہے اور ان کی ایک برکت قائم ہو جاتی ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان جب تک فرض نہیں ہوا تو حضور بڑی باقاعدگی سے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اس لیے حضور روزہ رکھتے تھے، شکرانے کا روزہ تھا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات عطا کی تھی. اب وہی بات جو داؤد صاحب نے کی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے وہ دن حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کے لیے تو بڑا بابرکت دن تھا. اس دن انہیں نجات ملی، اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کے لیے وہ بڑا بے برکتی کا دن تھا، کیونکہ اس میں وہ ناکام و نامراد ہوا، اس کا پورا لشکر ڈوب گیا. تو یہ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے، اور اس دن وہ ایک نیکی کے کام کی خاطر ایک روزے کی، شکرانے کا روزہ حضور رکھا کرتے. جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. خان صاحب بہت شکریہ آپ دونوں بزرگان کا.